آج کے دور میں جو لوگ پیٹس پالتے ہیں تو ان کا ایک سوال سامنے رہتا ہے کہ میل کیٹ کو فیمیل کیٹ کو اسپے کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے۔ تو اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ بات سامنے رہنی چاہیے کہ میل کیٹ کو یا فیمیل کیٹ کو جو اسپے کروایا جاتا ہے تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ جو مجھے وجوہات پتہ چلی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلی وجہ جو بیان کی جاتی ہے وہ تو یہ ہے کہ میل کیٹ کو جو اسپے کروایا جاتا ہے وہ اس وجہ سے کروایا جاتا ہے کہ اگر اس کا کسی فیمیل کیٹ کے ساتھ انٹرکورس نہ کروایا جائے یا اگر اسے انٹرکورس کرنے کے لیے کوئی فیمیل کیٹ نہ ملے تو اس کی وجہ سے وہ کٹخانا ہوتا جاتا ہے اور تنگ کرنے لگتا ہے بہت زیادہ۔ اور ایک اور وجہ جو اس کے ساتھ بیان کی جاتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو میل کیٹ ہے اگر اس کو خصی نہ کروایا جائے، اسپے نہ کروایا جائے تو اس کی وجہ سے اس کے اندر ٹیومر بننے لگتے ہیں، کینسر بننے لگتا ہے، پھر اس کو علاج کروایا جاتا ہے اس کا، پھر اسے اسپے کروایا جاتا ہے اور اسپے کروانے کی وجہ سے اور خصی کروانے کی وجہ سے اس کے اندر ٹیومر نہیں بنتے ہیں۔ یہی معاملہ فیمیل کیٹ کا بھی ہے کہ فیمیل کیٹ کو اگر ایک خاص مدت تک اس سے بچے یعنی کہ اس کے ہوتے جائیں تو وہ کمزور ہوتی جاتی ہے، لاغر ہوتی جاتی ہے، اور اگر اس کے بچے نہ کروائے جائیں اور اسے اسی طرح چھوڑ دیا جائے، اسے اسپے بھی نہ کروایا جائے تو وہ کمزور ہوتی جاتی ہے اور کٹخنی ہو جاتی ہے۔ تو یہ وجوہات ہیں، یہ وجوہات آپ کے سامنے رہنی چاہیے۔ اس میں سے دو ہمیں چیزیں سامنے ملتی ہیں، ایک تو علاج کی غرض سے اسے اسپے کروانا میل کیٹ کو یا فیمیل کیٹ کو کیونکہ ان کے اندر کینسر بننے لگتا ہے، ٹیومر بننے لگتے ہیں، اور دوسری وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے کٹخانے ہونے کی وجہ سے انہیں اسپے کروانا۔ اسپے آپ بالکل کروا سکتے ہیں میل کیٹ کو، فیمیل کیٹ کو، دونوں چیزوں کی وجہ سے، علاج کی وجہ سے بھی، ان کے کٹخانے ہونے کی وجہ سے بھی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت مروی ہے مسند ابو یعلا میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خصی مینڈے ہیں، جو اسپے ہوئے مینڈے ہیں، وہ ذبح فرمایا کرتے تھے۔ تو اگر تو خصی مینڈے یا خصی کرنا جانور کو ناجائز ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی جانوروں کو خصی نہ کرواتے یا خصی جانور کو پسند نہ فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خصی مینڈوں کو پسند فرمانا اس بات کی علامت ہے کہ ان کا خصی کرنا بھی جائز ہے۔ اگر تو ان کا خصی کرنا یا انہیں اسپے کروانا ناجائز ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی انہیں پسند نہ فرماتے بلکہ منع فرماتے خصی کرنے سے یا اسپے کرنے سے۔ اس کے بعد امام بیہقی رحمہ اللہ ایک بہت مشہور محدث ہیں، انہوں نے یہ تمام روایات جو جانور کے خصی کرنے سے متعلق ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خصی مینڈے پسند فرمائے ہیں، وہ ان کی کتاب ہے معرفت السنن کے نام سے، اس میں انہوں نے وہ ساری روایتیں ذکر کی ہیں۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ ان روایتوں کی وجہ سے کسی بھی جانور کو خصی کرنے کا جواز معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں بہت سارے تابعین ہیں، ان کی روایات ملتی ہیں، شرح معانی الآثار میں ہی ہمیں ساری روایات ملتی ہیں۔ حضرت عروہ ایک تابعی ہیں، ان سے یہ روایت ملتی ہے کہ ان کے پاس ایک خچر تھا جسے انہوں نے خصی کروایا ہوا تھا۔ اسی طرح ابن طاووس ہیں، ان سے بھی روایت ملتی ہے کہ ان کے والد صاحب نے ایک اونٹ کو خصی کروایا ہوا تھا۔ حضرت عطا سے ایک روایت ملتی ہے، بڑی ہی انٹرسٹنگ روایت ہے، اس سے تو سارا ہی مسئلہ حل ہو جاتا ہے، شرح معانی الآثار میں ملتی ہے۔ ان سے یہ روایت ہے کہ جانور کو خصی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جب اس کے کٹخانے ہونے کا اندیشہ ہو، یعنی آپ کو لگ رہا ہے کہ جانور کٹخانہ ہو گیا ہے اور اسپے کروانے سے، خصی کروانے سے وہ ٹھیک ہو جائے گا تو آپ بالکل اسے کروا سکتے ہیں حضرت عطا کے قول کے مطابق۔ پھر اس کے بعد بعض روایات ہمیں ایسی ملتی ہیں کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو خصی کرنے سے منع فرمایا ہے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانور کو خصی کرنا پسند فرما رہے ہیں اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانور کو خصی کرنے سے منع فرما رہے ہیں؟ تو یہ تو ممکن نہیں ہے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرما سکتے کہ عمل تو کچھ اور ہے اور بات کچھ اور کر رہے ہیں، قول کچھ اور ہے۔ اب یہ جو اس قسم کی روایات ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے تو اس کو محدثین نے اس پر محمول کیا ہے کہ یہ اس وقت ہے جب جانور کی نسل ختم ہونے کا اندیشہ ہو، کہ اگر تو جانور کی نسل ختم ہونے کا اندیشہ ہے، آپ اسے اسپے کروا رہے ہیں، ظاہر ہے آپ ریپروڈکٹیو سسٹم ختم کروائیں گے تو اس سے جانور کی نسل نہیں چلے گی آگے۔ تو جس جانور کو آپ اس کو اسپے کروا رہے ہیں اس کی نسل آگے ختم ہونے کا اندیشہ ہے تو اسے آپ خصی نہیں کروا سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق۔ تو آج کے دور میں جو پیٹس پالے جاتے ہیں ان کی نسل کشی نہیں ہوتی بلکہ ان کی نسل بہت زیادہ تعداد میں ہوتی ہے، اور بعض لوگ تو کام ہی یہی کرتے ہیں کہ ان کی نسل آگے چلانے کا سلسلہ انہوں نے رکھا ہوا ہوتا ہے، اور بہت ساری بلیاں انہوں نے رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو آج کے دور میں جو بلی اگر کوئی پالتا ہے تو اس کی نسل وافر مقدار میں ہوتی ہے، تو آپ بالکل اسے اسپے کروا سکتے ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اگر جانور میں یا بلی میں
یا میل کیٹ میں، فیمیل کیٹ میں اگر ٹیومر بننے لگیں تو وہ کینسر ہوتا ہے، اور کینسر کے علاج کے لیے اگر اسپے ایک علاج ہے اس کا، تو آپ بالکل کروا سکتے ہیں علاج کی غرض سے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ جانور کو خصی کروانا یا جانور کو اسپے کروانا ناجائز ہے، تب بھی علاج کی غرض سے آپ ناجائز کام کر سکتے ہیں، تب بھی آپ علاج کی غرض سے ایک ناجائز کام کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں جس کو شریعت نے منع کیا ہو، کہ جو جانور ہیں ان کے ساتھ بھی جانوروں والا سلوک نہ کیا جائے، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ جانور کے ساتھ جانور والا سلوک کرنا، کہتے ہیں جی انسان کے ساتھ تو جانور والا سلوک ہو گیا ہے، تو شریعت نے کہا ہے کہ جانوروں کے ساتھ بھی جانور والا سلوک نہ ہو۔ یہ تو کہاوت ہے نا، جانور والا سلوک کرنا، یہ تو ہماری سوسائٹی کی وجہ سے بدنام ہوا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جانوروں کے ساتھ بھی آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ بھی انسانوں والے معاملات کرنے ہیں، کہ جس طرح آپ انسان کو بچاتے ہیں اسی طرح آپ نے جانور کو بھی بچانا ہے۔ اگر جانور ٹیومر کی وجہ سے اگر زندگی اپنی کھو رہا ہے تو آپ اس کے علاج کے لیے اس کی سرجری کروا سکتے ہیں، بالکل اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کو ختم کرنا پایا جاتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ شیطان کہتا ہے، شیطان کہے گا کہ میں ضرور بھی ضرور انہیں لوگوں کو حکم دوں گا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کو بدل دیں۔ تو یہاں پر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جانور کو اسپے کروانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کو بدلنا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اگر تو اس کی تخلیق کو بدلنا ہوتا تو اتنے سارے جو ہمیں تابعین کے اقوال ملے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو اسپے مینڈے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیے ہیں، تو کبھی بھی ایسا نہ ہوتا۔ پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت معلوم نہیں تھی، معلوم تھی، لیکن علاج کی غرض سے، اور اگر اس کا گوشت اچھا ہو جائے، حلال جانوروں کو تو اس لیے خصی کیا جاتا ہے، اسپے کیا جاتا ہے کہ ان کا گوشت جو ہے وہ اچھا ہو جائے، وہ اچھے پل پھول جائیں، اور لیکن جو حلال جانور نہیں ہیں انہیں بھی آپ علاج کی غرض سے بالکل آپ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ کٹخانے ہونے کا اندیشہ ہے تب بھی کر سکتے ہیں، جیسا کہ ہمیں روایت سے معلوم ہوا ہے۔